اس ہاؤس میں کسی ایک جماعت کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے ایسا فیصلہ سنایا ہے جہاں آپ کو مجبوراً مل بیٹھ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی ایک جماعت فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے تمام نیشنل اسمبلی کے ریزرو سیٹس مل بھی جائے, آپ یہ کرسی نہیں سنبھال سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کے بغیر. پاکستان کے عوام ہمیں یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمارے لڑائیوں سے وہ تھک چکے ہیں. اگر وہ چاہتے وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت دلوا سکتے تھے. چلے اب نہیں دیا تو اگر دیتے تو حکومت ان کا ہوتا. نو کراپ دستی صاحب. Anyway, عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی, اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی ہو, ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دیں. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام, اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدہ جو میں نے الیکشن میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوگا. 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں, ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے, پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں, ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے, جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے, اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے. میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں, معیشت پہ بات کرتے ہیں, اپنے انپٹ دیتے ہیں, تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا. اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا, تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا, ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس
معاشی مشکل سے نکالے. میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں. جناب اسپیکر، پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں، اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو قائدے اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے، اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے ہیں، اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں. اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے. اب میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاشی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں. پنجاب کے نمائندے ہو، وفاق کے نمائندے ہو، اپوزیشن کے نمائندے ہو، ان کے اپنے تقریروں میں، ان کے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹس میں ایسے باتیں کر رہے ہیں جس سے میں بہت خوش ہو رہا ہوں. اس لیے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو کہ اس ڈاکیومنٹ کا کچھ جو نکتے ہیں اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے. کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جہاں صحیح باتیں کی گئی، ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے، دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں. ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا. یہ صحیح تو ہوگا، مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا، اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے، اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے. یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے. وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں with all due respect، وہ ہمیں بھی کہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں. انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے، انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے. حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں. ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز. اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے، جو آئی تھنک 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا، تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے. آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے، اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے. اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے. تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی. تو جمشید دستی صاحب، یہ کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا نا. یو آر سینئر پارلیمنٹیرین، کرنے دیں بات، تو آپ کی باری آئے گی، بات کیجئے. تھینک یو جناب اسپیکر. تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کو دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے، آپ کو تو آپ یہ کیسے قدم اٹھائیں گے. تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں تو زبردست، اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں 1-2 سال میں ان کو ڈیوالو کر کے. جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے وہ آپ یہ
IOC کیا ہے وزارت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, وہ وزارت وہ کام کر سکتا ہے. دوسرا جو میں بہت خوش ہوں, شہباز شریف صاحب نے جب کل کہا کہ جو سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیے جاتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی کسانوں کو دیں گے, یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا میں موجود تھا. اس اسٹیپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, مگر جناب اسپیکر یہ فرٹیلائزر کمپنیز کو, یہ بجلی گھروں کو اور بیسکلی امیروں کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں, وفاقی حکومت سبسڈائز کرتے ہیں, اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو سالانہ 1500 ارب ہمارا ایلیٹ سبسڈی اس ملک ہے جناب اسپیکر. تو یہ فرٹیلائزر سبسڈی جو سیدھا کمپنیز کو جاتے ہیں وہ ہم بند کر لے, باقی پورا نہیں تو آدھا آپ بند کر لے. We can't afford to be a social welfare state for the rich جناب اسپیکر. آپ یہ دو کام وزارتیں بند, سبسڈیز بند کر دیتے ہو, تو جو ہم اب معاشی بحران کا مقابلہ کرنا جا رہے ہیں, امید یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہ سپیس ہوگا کہ وہ جو ریلیف, چاہے ہمیں یا آپ یا ان کو جو ووٹ ملے, وہ ریلیف کا جو مطالبہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ کے پاس اتنا گنجائش ہوگا کہ آپ کو پھر ریلیف جیسے اپنے کسانوں کے لیے اعلان کیا, اسی طریقے سے اگر ہم بجلی میں وہ ٹرانسلیشن کرے جس پہ شہباز شریف صاحب اور میں جو ساتھ کیبنٹ میں تھے, وزیر اعظم تھا, تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں صوبے کو یہ سپیس دینے چاہیے, سپورٹ دینے چاہیے کہ وہ سولر انرجی کی طرف جائے. اب اس تمام ہیلتھ کی بات ہوئی, تعلیم پہ آپ نے بات کی, آپ کے پاس وہ فسکل سپیس اگر ہوگا تو پھر آپ صوبائی حکومتوں کو ان جگہوں میں سپورٹ کر سکیں گے, اور ہم پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف دے سکیں گے. تیسرا جو ایک میرا سجیشن ہوگا وزیر اعظم صاحب کے لیے, کہ ہم نے جب سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیوالو کیا تو تمام صوبے, پہلے صوبہ سندھ نے بنایا SPR, پھر پنجاب, KP اور بلوچستان نے بھی اپنے پروونشل ریونیو بورڈز بنائے, اور تمام صوبے کے پروونشل ریونیو بورڈز کا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے وہ وفاقی حکومت کا کلیکشن کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. ہم پرفارم کرتے ہیں اور FPR ہر بار فیل ہو جاتا ہے. ایک اور سیلز ٹیکس آن گڈز ہے, وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اب تک وفاقی حکومت کی FPR کلیکٹ کرتا ہے. میرا پروپوزل جو میں نے ان کی حکومت میں حماد اظہر صاحب کو بھی فلوریڈا ہاؤس پہ کہا تھا, مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوئے. میں آپ سے یہ پروپوزل, آپ کو بھی یہ پروپوزل دے رہا ہوں جناب وزیر اعظم, کہ وہ سیلز ٹیکس آن گڈز اگر آپ پورے طریقے سے ڈیوالو نہیں کرتے ہو تو آپ کلیکشن کو, صوبے کو کلیکشن کی ذمہ داری دیں, اور آپ چاروں صوبوں کو ٹارگٹ سیٹ کریں. ہم مل بیٹھ کے بھی وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. And I speak for صوبہ سندھ, صوبہ بلوچستان, باقی آپ پنجاب اور KP اپنے فیصلے دیں گے, مگر اگر آپ ہمیں یہ کلیکشن کی ذمہ داری دیں اور ہم ٹارگٹ سیٹ کریں, آپ اس میں بیٹھ کے کہ ایکس آپ کا ٹارگٹ ہے ریونیو کلیکشن کا سیلز ٹیکس آن گڈ سے, اگر ہم وہ ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا. اگر وہ ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر سکتے یا اگر ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنا صوبائی بجٹ سے وہ جو گیپ ہے وہ پورا کر کے آپ کو واپس دیتے ہیں. اگر